السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول۔ آج میرے ساتھ میر حاصل خان پریزنٹر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، آپ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں بلوچستان کے مسائل حل ہوں، اب نظر آ رہا ہے اب کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بلوچستان کے مسائل حل کیے جائیں؟ دیکھیں، ان کا جو مجھے نظر آیا جو سب سے بڑا آج بھی ڈول جو پیٹ رہے ہیں وہ آغاز حقوق بلوچستان کا ہے۔ تو آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے مجھے یاد ایک دن رحمہ ملک صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے 43 پوائنٹس امپلیمنٹ کی، جبکہ جو اوریجنلی آغاز حقوق بلوچستان اناؤنس ہوا تھا اس میں 43 پوائنٹس تھے ہی نہیں۔ تو دس از دا سیریسنس کہ اس کا چیئرمین اس وقت آغاز حقوق بلوچستان کا، اگر آپ کو اطلاع نہیں ہے تو آپ کے لیے اطلاع یہ ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہیڈ جو ہے وہ رحمہ ملک ہے۔ شروع میں جب انہوں نے اناؤنس کیا انہوں نے ہمیں بلایا، مگر وی ریفیوز ٹو گو۔ ہمیں پتا تھا کہ یہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب اعلان کریں گے یہ ان سے ہو نہیں پائے گا، اور جب یہ نہیں ہو پائے گا تو وہ ہمارے گلے میں مفت میں فٹ ہوگا، اسی لیے وی ریفیوز ٹو گو۔ جس دن وزیر اعظم نے جوائنٹ سیشن بلا کے اس کا اناؤنس کیا کہ اس میں 2 سال ہو گئے ہیں ابھی پارلیمنٹ میں، تو اس وقت بھی ہم نے کڑے ہو کے یہی کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کی آج بھی ڈیٹیلز میں جائیں 5-6 چھوٹے چھوٹے چیزوں کو چھوڑ کے کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ مطلب اس کے علاوہ تو انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، وی ہیو گیون دا پیکج آف آغاز حقوق بلوچستان۔ اب آغاز حقوق بلوچستان کے ڈیٹیلز میں جائیں اس میں کوئی چیز آپ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مسئلہ اس میں میجر چیز جو تھی وہ اگر آپ کو یاد ہو، اپنی اسپیچ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ اب عید میں 1 ہفتہ رہ گیا، آفٹر 1 ویک عید ہوگی۔ میں ایشور کرتا ہوں اس جوائنٹ پارلیمنٹ کو کہ عید تک مسنگ پرسنز کی میجارٹی جو ہے وہ اپنے گھروں پہ ہوگی، اور میں ان ماؤں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج سے وہ اپنے بچوں کا انتظار کریں۔ مگر الٹیمیٹلی واٹ ہیپنڈ، عید بھی آیا، عید بھی گزر گیا۔ فرام دیٹ ڈے ٹو ٹوڈے میری جو اپنی پرسنل انفارمیشن ہے اس کے متعلق مسنگ پرسنز میں 260 لڑکے وہ ہیں جن کو مار کے ان کے باڈیز مختلف جگہوں پہ پھینکے گئے ہیں۔ ناؤ دے آر 260۔ فرام دیٹ ڈے اس اناؤنسمنٹ تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا کہ ایف سی یا ایجنسیز جو نام دیں انہوں نے کسی کو پکڑ کے اس کی مار کے اس کی لاش کس میں۔ اچھا سر، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے حل نہیں کرنے۔ آپ ہی کی ڈسکشن سے سوال نکالوں گی، آپ نے کہا کہ ابھی 260 تک فگر چلا گیا، کون اغوا کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کل اینڈ ڈمپ کی پالیسی کس کی ایگزیکٹلی؟ دیکھیں وہاں آپریشنل 3 آرگنائزیشنز ہیں، میں ایف سی ہے، آئی ایس آئی ہے، اور دوسری ملٹری والی کیا بولتے ہیں ایم آئی ہے۔ اب جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ بابا یہ آپ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ٹرن آف دوسری طرح کر دیتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ مسنگ نہیں ہے، باہر گئے ہوئے، یہ دبئی میں ہے یا افغانستان میں ہے فلانا پہ۔ اور جب ان لوگوں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، ذرائع کے مطابق ہمیں اس لیے ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم دوبارہ 71 افورڈ نہیں کر سکتے۔ 71 میں یہ کر کے 70 ہو گیا تھا۔ 71 کو اسی طرح روکنے کی کوشش کی گئی
جس کے نتیجے میں 71 ہوا. دیکھیں جہاں تک سپریشن کی بات ہے یہ کب شروع ہوئی آپ اس کی ہسٹری پہ جائیں. 1 یونٹ کے بعد سے حالات زیادہ خراب ہوں. ٹھیک ہے مگر یہ جو ملیٹنسی شروع ہوئی وہ تو اکبر بگٹی کے واقعے کے بعد ہوئی, اس سے پہلے تو نہیں تھی. مطلب آپ کا پورا ضیاء الحق کا پیریڈ, ضیاء الحق کے بعد آپ کے 4 سول گورنمنٹس, 2 بے نظیر 2 نواز شریف, 3 ایئرس مشرف کے. مجھے گنے کہ کوئی وہاں ایک واقعہ مجھے بتائیں کہ ہوا ہے جو آزادی کے حوالے سے یا جھگڑے کے حوالے سے یا کسی پولیٹیکل مسئلے پہ کسی نے بندوق اٹھائی ہو. اب اس پیریڈ کو لے کے کتنا بڑا پیریڈ ہے. 10 ایئرز ضیاء الحق, 10 ایئرس یہ جو سویلین گورنمنٹ 20 ایئرس, 4 سال مشرف کے. 24 ایئرز میں بلوچستان میں کوئی ایک سنگل واقعہ مجھے بتائیں. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس 24 سال میں 24 ایئرز میں بلوچستان واز دا پیسفل پروونس ایز کمپیئر ٹو ایون پنجاب. کراچی کو تو چھوڑیں وہ جل رہا ہے, پتہ نہیں پچھلے 88 سے میں کراچی میں ہوں. مائی آئیز کہ وہ جب ہم اچھا سر, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں لبریشن نہیں چاہیے, they're happy enough, آپ کے بھی جتنے انٹرویوز دیکھے جائیں, آپ کی بات سنی جائے تو آپ کہتے ہیں وفاق کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں, ان کی پالیسی سے اختلاف ہے لیکن وفاق کو سپورٹ کرتے ہیں. ملیٹنسی آپ کہہ رہے ہیں اکبر بگٹی کے ان کے مرڈر کے بعد ہوئی, تو پھر ایگزیکٹلی مسئلہ کس نوعیت کا ہے, ایگزیکٹلی کیا ایشو ہے جو سالو ہی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں 2 چیزیں. بلوچستان lives on 2 times. One is a Balochistan in peace time. One is a Balochistan in war time. جب وار ٹائم آتا ہے بلوچستان اہم ہو جاتا ہے, بلوچستان فوکسڈ ہو جاتا ہے, نیشنلی بھی فوکسڈ ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بھی فوکس ہو جاتا ہے. جب پیس ٹائم شروع ہوتا ہے ایوری باڈی اگنور بلوچستان, انکلوڈنگ دا فیڈرل گورنمنٹ, دا گورنمنٹس, دا پیپل آف پاکستان. اور یہ پلانڈ اسٹریٹجی ہے یا یہ بس ایم ہی ہو جاتا؟ ان کی نالائکی کیا ہے, ان کی شارٹ سائٹڈنس ہے. یہ ہمارے جو حکمران ہیں بنیادی طور پہ دیر آر ویژن لیس پیپل, شارٹ سائٹڈ لوگ. اگر یہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس 700 سے زیادہ کلومیٹر پہ آپ کے پاس سمندر پڑی ہوئی ہے, وچ ہیو نو یوز. یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ 700 کلومیٹر کا آپ کے پاس سی سائڈ ہو؟ سر وہ لیک آف ٹرسٹ ہے نا بلوچیوں پہ کہ اگر ان کو وہ اٹانومی دی کہ آپ ٹھیک ہے سو کریں, تو پھر وہ لیک آف ٹرسٹ ہے, اس کو کیسے کوپ اپ کریں؟ نو, میں اس کو بالکل لیک آف ٹرسٹ نہیں مانتا. ان کا آپ لوگوں پہ لیک آف ٹرسٹ؟ ہاں ان کا ہے, تو پھر احمقی. آپ ایک کو جب تک ڈیولپ نہیں کریں گے آپ اس کو آن بورڈ کیسے کریں گے؟ اچھا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا, نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی بلوچستان اور پاکستان کی حکومت میں کہ دیکھیں ہمیں آپ سے الگ بھی نہیں ہونا, ہمیں ڈیولپمنٹ بھی چاہیے, آپ ہم پہ بھروسہ بھی کریں, ہمیں بلوچستان میں ترقی بھی کروانی ہے, لیکن یہ لڑ جھگڑ کے نہیں, ملٹری آپریشنز کروا کے نہیں, ہمارے بندے غائب کروا کے نہیں, آئیں اور اس بات کے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں. آپ کے نیشنلسٹ رہنما آتے ہیں, نواز شریف کو کہہ کے چلے جاتے ہیں بھئی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, رحمان ملک صاحب کہتے ہیں ملک کو توڑنے کی کنفرمیشن ہو چکی ہے. ایسی سچویشن میں دیر از نو سینیریو آف ٹاکنگ ٹو ایچ ادر اینڈ سارٹنگ آؤٹ تھنگس. پھر کیا کریں؟ اس میں 2 چیزیں. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ملیٹنٹس ہیں جو آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے, ان سے بات وہ نہ آپ کریں گے نہ وہ کریں گے. میری رائے ہے کہ دونوں نہیں کریں گے. اسٹیج پہ نہ فوج کرے گی ان سے کوئی بات, نہ وہ فوج سے کوئی بات کریں گے. باقی دیکھیں بلوچستان بہت بڑا ہے. بلوچستان میں اس وقت بھی
6 ملین لوگ رہتے ہیں. اگر یہ 6 ملین کے 6 ملین سپریٹسٹ ہوتے تو آج وہ آزاد ہو چکا ہوتا, آج وہ ملک کا حصہ نہیں ہوتا. تو آپ نے پورے 6 ملین کے 6 ملین کو اس بنیاد پہ اگنور کریں گے کہ وہاں سپریٹسٹ موومنٹ ہے. بلوچستان اس پہ لیٹر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر مجھے بتا دیں میں اس پہ تھوڑا مجھے کنکلوڈ کرنا. دیکھیے وہاں پہ میں نے کہا 6 ملین لوگ رہتے ہیں. اگر 6 ملین کے 6 ملین آزادی کی بات کرتے تو وہ آزاد ہو چکے تھے. ہم کشمیر کو لے لیتے ہیں, ٹیک دا کشمیر ایز ایگزامپل. کشمیر سے زیادہ بہت بڑی انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی ہے ہندوستان میں. فوج بھی ادھر زیادہ لگی ہوئی ہے, لڑائیاں بھی بہت زیادہ ہیں, انٹرنیشنل انوالومنٹس بھی بہت ہے, مگر دے نیور اسٹاپ ڈیولپمنٹ ان کشمیر. وہ تو کپواڑا ہے کہ ادھر تک ٹرین لانے کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ ماؤنٹینس ایریا. آج اس کی یونیورسٹیز میں, اس کے کالجز میں, اس کے ہائی ویز میں, اس کی تمام ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں آ رہی. عمر چل رہی ہے, لوگ بھی مر رہے ہیں, جھگڑا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. بزنجو صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کشمیر میں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چاہے انڈیا کر رہا ہے, پاکستان کر رہا ہے, پر ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ ادھر ہو رہی ہے. اس کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. لیکن بلوچستان میں ڈیولپمنٹ روک رہے ہیں اور اس کو خود سے الگ بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے آسٹینسبلی, لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ سر آپ نے خود بھی حل دیے ہوئے, انفیکٹ اپنے کئی انٹرویوز میں آپ نے کہا ہے کہ ڈی ویپنائز کریں, کو بھی ڈی ویپنائز کریں اور افغانستان سے ہاتھ نکالنا ہوگا, میں آتا ہوں, اور پھر یہ کہ اپنی کانفلکٹ سے باہر نکلیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ یو مسٹ فیل اٹ فرسٹ دیٹ بلوچستان از دا پارٹ آف دس کنٹری. ٹھیک ہے, اینڈ وائی دیر از نو فیلنگ, ویئر از دس فیلنگ رائٹ ناؤ؟ اچھا, if you decide by this is a part of my body, now it has some problem, now how to solve it? اس کا سالو کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہ میں ان کو ماروں گا اور ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یا وہ آ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, بس آپ دو آپشن پہ کے بیٹھیں. دیر آر ادر آپشنس. مثلا سب سے بڑا آپشن آپ کا وہ ہے ڈیولپمنٹ کا. ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ بابا آپ نے ہمیں تو چھوڑے, یو ہیو اسپینڈ مور دین 130 بلین روپیز. جو وہ شور نہیں مچاتا رہا کون, جنرل مشرف, کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے, ہم نے اتنے پیسے دیے. ہم نے کہا کہ بھائی وہ جو آپ نے پیسے دیے, یو ہیو اسپینڈ اٹ آن دس گوادر پورٹ, بٹ دس از یوز لیس. گوادر پورٹ کسی کام کا نہیں ہے. یو ہیو کنیکٹڈ گوادر پورٹ ود کراچی پورٹ. آپ نے گوادر پورٹ میں اور کس کے درمیان, کراچی کے درمیان ایک کوسٹل ہائی وے بنایا فار واٹ؟ آپ گوادر کو کراچی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کراچی کو گوادر سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وائی یو آر بلڈنگ دس پورٹ؟ ہمارا پورا جھگڑا یہ تھا کہ بابا آپ اگر پورٹ بنا رہے ہیں, اس کو آپ کنیکٹ کریں آپ پنجاب سے, سندھ سے. آپ اس کو کراچی سے کنیکٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے وہ نہیں کیا. آپ کا پرائرٹی یہ تھا کہ پہلے آپ گوادر رتور روڈ بناتے, اس کے بعد پورٹ بناتے, جس کا پورے بلوچستان میں ایک امپیکٹ ہوتا. ڈو یو بلیو کہ گوادر جو رتو ڈیرو ہے وہ گوادر کے ڈیپ سائڈ سے شروع کے اٹ کورس 30% آف بلوچستان. اگر یہاں پہ یہ ٹرانزیکشن ہوتی, آج جو ہے نا, اگر اسلام آباد سے گاڑی پہ بیٹھے, آپ گوادر پورٹ سے آپ دوسرے دن بہت آرام سے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر بلوچستان کے حوالے سے اتنا اہم فیصلہ ہو کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے, وہاں پہ پورٹ بنائی جائے, اور وہاں کی لیڈران کو
کانفیڈنس میں نہ لیا جائے. تو یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی بھی غلطی نہیں کہ آپ لوگ کنونس نہیں کر پاتے انہیں؟ نہیں, وی ہیو ٹرائیڈ اور بیسٹ. آپ نے خود ایک پلان بنایا. اب یہ مسئلہ یہ کہ ہمارا پورا ملک سیکورٹی کنٹری ہے نا. میں اس بات کو روتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا یہ ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہے, اٹس اے سیکورٹی اسٹیٹ. آپ نے گوادر کوسٹل ہائی وے اسی لیے بنایا کہ درمیان میں آپ نے نیول پورٹ بنایا ہوا ہے. یور پرابلم از اے نیوی, یور پرابلم از ناٹ دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, جب آپ ان مسائل کے حل کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ بلوچستان کو ڈی ویپنائز پولیٹیکلی کرنا چاہتے ہیں, یا جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی ڈی ویپنائز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فوج کا بھی کنٹرول کم کرنا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ڈی ویپنائز کس انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے زیادہ؟ دیکھیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈی ویپنائزیشن. ہمارا جو ڈیمانڈ ہے کہ جو بلوچستان میں جو ملیٹنسی ہے اور کراچی میں جو ملیٹنسی ہے, جو فاٹا میں ملیٹنسی ہے, میں ان کو علیحدہ نہیں سمجھتا. اس کے کاز مختلف ہیں. بلوچستان کا جو کاز ہے وہ انٹائرلی مختلف ہے. واٹ از ہیپننگ ان کراچی وہ بالکل ہی مختلف ہے. واٹ از ہیپننگ ان فاٹا وہ بالکل مختلف ہے. مگر سورس آف وائلنس ایک ہے. جو کمپلیکیشنز جو پڑی ہیں وہ مختلف ہوں گی, مگر ان کا سورس پھر ایک بن جائے. پہلے سورس آف وائلنس پہ آ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. دیکھیں, سورس آف وائلنس از دا جو ہمارے بڑا جھگڑا ہے, جسے جو ہم نے اپنے سر لیا بیکاز آف امریکنس, بٹوین طالبان, آرمی اینڈ امریکنس. اب ہم نے کیا کہ ہم نے اس جنگ کو اپنا حصہ بنا لیا, وچ بیکم دا پارٹ آف پاکستان ناؤ. اب جب تک اس جنگ سے ہمارا ہاتھ نہیں نکلے گا اور یہ جنگ اپنے آخری انجام کو نہیں پہنچے گا, آپ کو کہیں پیس نہیں ملے گا. نہ کراچی میں آپ کو پیس ملے گا, نہ آپ کو بلوچستان میں پیس ملے گا, نہ آپ کو پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں پیس ملے گا. ہماری ایک اوپن رائے ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پاکستان آرمی اپنے آپ کو اس جنگ سے نکالے, اور اس کے ٹیریٹری کے اندر, جسے ہم پاکستان بولتے ہیں, وہاں جو بھی ملیٹنسی کر رہا ہے اس کے خلاف پاکستان فوج کھڑا ہو جائے. اینڈ نو باڈی شوڈ بی الاؤڈ ان آور لینڈ کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کرے یا دہشت گردی کا حصہ. اور اگر وہی فوج جب بلوچستان میں آتی ہے اور بلوچستان میں ملٹری آپریشن کرتی ہے تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ملیٹنسی کے اگینسٹ فوج آئے, فار ایگزامپل آپ نے ایک حل دیا نا آپ نے, تو اگر وہی اس کی امپلیمنٹیشن اگر بلوچستان میں ہو تو پھر وہ زیادہ پرابلم کیوں ہوتی؟ اگر آپ کہیں تو ایز سچ آرمی از ناٹ آپریٹنگ ان بلوچستان. ٹوڈے ایف سی از آپریٹنگ ان بلوچستان. مگر جب آپ یہ آپریشن اس لیول پہ کریں گے, بلوچستان کا ملیٹنسی اتنا چھوٹا ہے, اتنا نوازید بچہ ہے کہ وہ اس ملیٹنسی کو آپ کنٹرول کریں, یہ اپنے موت آپ مر جائے گی. اچھا سر, جب آپ یہ سجیشن دیتے ہیں کہ وار آن ٹیرر سے اپنا ہاتھ نکال لیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے فوراً ہو جائے. اس کا آلٹرنیٹو بھی بتانا ہوگا کہ دیکھیں ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, ایسا کریں گے تو وار آن ٹیرر سے باہر بھی نکل آئیں گے, امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے, ہماری نیوکلیر ایسیٹس بھی حفاظت میں رہیں گے. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ایک سجیشن دیتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹو بھی تو دینا. بالکل آلٹرنیٹ ہم لوگوں نے ایک نہیں 10 دفعہ دیا ہے. دیکھیں, ہمیں جو بنیادی بات ہے, جو ہمارا جھگڑا ہے, ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اس ملک کو 60 سال سے ایک ڈیولپنگ کنٹری کے بجائے, ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے بجائے یا ترقی پذیر ملک بنانے کے بجائے ہم نے اس کو سیکورٹی اسٹیٹ رکھا ہے. دنیا میں 2-3 قسم کی ملکیں ہوتی ہیں. ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں, ترقی پذیر ترقی یافتہ ملکیں ہوتی ہیں, یا ہماری طرح اسرائیل کی طرح سیکورٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں. وی بیکم سیکورٹی اسٹیٹ. ہم افغانستان سے جنگ میں ہیں, 30 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے ہم امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ جنگ میں ہیں.
ہم حالت جنگ میں ہم بار بار جو کہتے ہیں کہ ہماری ایسٹرن بارڈر تو بالکل ہی محفوظ نہیں ہے. میری رائے ہے کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں. سر دیکھیں، بھارت کے ساتھ تو تب تک جنگ سے نہیں نکلیں گے جب تک کشمیر ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتا. میری بات. وار آن ٹیرر تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک افغانستان میں امن نہیں آ جاتا. تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ دیکھیں جنگ سے بھارت نکالیں جنگ ختم ہو گئی. جنگ کو ختم کیسے کریں وہ بھی تو بتائیں نا. نہیں میرے پاس دیکھیں، اس جنگ کو جس طرح آپ نے لیا کیسے تھا، بڑا خوبصورت طریقے سے نہیں لیا آپ نے، گلے میں ڈالا. فوج کو مزے نہیں آ رہے تھے جب ڈالے مل گئے تھے. سر فوج کو مزے تو آ رہے تھے، بات سنیں، لیکن جب ہم اس مسئلے میں پڑے سر تو تب سوویت یونین کا خطرہ بھی تو تھا نا کہ سوویت یونین. وہ تو گزر گیا. میں آپ کو بات بتاؤں، ہمیں بلایا کس نے، پرویز مشرف نے. تو وہ جو نہیں کہا تھا کس نے، کولم پاول نے، کہ جی آپ کیا ہمارے ساتھ رہیں گے، یو آر اینمی اور فرینڈ. اس تمام تر اختلافات کے باوجود الیکشن میں آئے، ووٹ لیں، اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں. نہیں اس کو بعد میں ہم نے ایز اے پارٹی لیول مینشن کیا کہ دس واز اے رانگ ڈیسیجن. ہم نے اس کو مانا کہ غلط فیصلہ تھا ہمارا. اٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیجن. وی ہیو مینشنڈ اٹ ان اور سینٹرل کمیٹی، اور ہم نے اس کو بالکل باقاعدہ پریس میں اناؤنس کیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں ایک ایکسپیرینس پہلے کا تھا. دیٹ واز ناٹ اس وقت ہم کراچی یونیورسٹی میں تھے 85 میں، جب وہ الیکشن کا بائیکاٹ ہوا تو اس کا بھی رزلٹ ہمیں اچھا نہیں ملا. اور یہ جو ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اس کا رزلٹ بھی ہمیں اچھا، تب تو یہ سچویشن تھی کہ ڈالر لینے ہیں تو وار آن ٹیرر میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب تو بہت سے ڈالرز واپس بھی کرنے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں جو اصل میں ہمارا رائٹ ہے وہ ایڈ بنا کے دیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک الگ ریالٹی ہے. وہ لوگ اپنے ٹیکسز تو پورے دیتے نہیں ہیں نیٹو کی سپلائی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان سے پیسے بھی لیتے ہیں. ہمارا کھانا پینا ان کی وجہ سے کافی حد تک چل رہا ہے. جب اتنے پیسے واپس کر رہے ہیں تو پھر کیسے نکلے وار آن ٹیرر؟ دیکھیں، وار آن ٹیرر سے دو چیزیں. میری جو رائے ہے یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جب تک آپ اپنی فارن پالیسی میں شفٹ نہیں لاتے، جب تک انڈیا پاکستان ریلیشنز ٹھیک نہیں ہوتے، جب تک ہم اپنے علاقوں میں، اپنے جہاں ہماری زمین کا حصہ بنتا ہے وہاں سے ہم ٹیررسٹ کیمپس ختم کر دیں. باقی کہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان کا پرابلم ہے، مگر ناٹ ان دا لینڈ آف پاکستان. اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کے مسائل سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر ہماری رائے ہے کہ پاکستان کو جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح جانے ہی نہیں دے گا. اچھا سر، کبھی کبھی آپ کی بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو آپ کہہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ ہوتی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ نے 2010 میں کہا کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو صومالیہ بن جائے گا. صومالیہ تو نہیں بنا. یہ میں نے نہیں کہا. اگر میں نے صومالیہ ایک چھوٹا ملک ہے، اس میں بہت نظر آیا. صومالیہ آپ کس حساب سے کہتے ہیں؟ یہ میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کری ہوں. میری اسٹیٹمنٹ آپ کوٹ رہے ہیں. اب صومالیہ میں کس، اچھا ٹھیک ہے، اگر صومالیہ میں مارکوٹائی کو کہتے ہیں تو ہم آج بھی کم نہیں ہیں. اچھا، غربت کو کہتے ہیں، 18 کروڑ میں 3.5 سے 4 کروڑ لوگ وہ ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں. اس وقت ایوریج نیوٹریشن اور بیماری سے جو موت ہے وہ پر ویک اتنا ہے جتنا انڈونیشیا کے سونامی میں ہوا تھا. تو اور صومالیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ اسلام آباد میں یا کراچی میں یا لاہور میں بیٹھ کے اس کو فیل نہیں کرتے، مگر وہ تو ہے. اچھا، کیا آپ اس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ وہ لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں؟ جو ٹرائبزمن کا کلچر ہے وہ دیگر قومیتوں سے تھوڑا مختلف ہے. وہ باتیں ڈائجسٹ نہیں کر پاتے جو دیگر قومیتوں کے لوگ ڈائجسٹ کر پاتے ہیں. آپ نے خود بھی کہا کہ ان میں ڈسپلن لیک کرتا ہے تھوڑا. تو جب ایک قوم میں اس قسم کے فلاز ہوں تو ہاؤ کین اے فیڈرل گورنمنٹ ریلائی آن دا ڈیسیژن میکنگ آف دیٹ پرٹیکولر پروونس؟ نہیں، میں اس پہ بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. اور میں تو اس ایک ہی پرسپشن کو لڑ کے جو ہے، مجھے اس سینٹ میں 3 سال ہو گئے. مجھے آپ یہ نقشہ ہے بلوچستان کا لے لیں، میں آپ کو پروو کر کے دوں گا کہ 70% ایریا بلوچستان کا وہ حصہ بنتا ہے جہاں ٹرائبلزم ہے ہی نہیں، وہاں سردار میٹر ہی نہیں کرتا ہے.
वहां एवरीबॉडी इज हैंग्री फॉर डेवलपमेंट. कोई 75%, छोटा मोटा भी नहीं, 75% वो एरिया बलूचिस्तान का, कि बलूचिस्तान का 75% मीन जितना पंजाब की सरजमीन. अच्छा सर, उन एलिमेंट्स पे आते हैं जो बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं बज़ाहिर. BLA, BRA, BLF, मेंगल ग्रुप, लश्कर बलूचिस्तान, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम कर रही हैं, एक एक करके बताएं मुझे आपके अकॉर्डिंग कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर इन लोगों की कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं तो. देखें, BLA रन बाई हायर BRA नवाब खैर बख्श. BRA ये नवाब बुगटी के बाद की पैदावार है, उससे पहले इसकी कोई वजूद नहीं थी. BLF बलूच स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मदर ऑर्गेनाइजेशन BNM है. बाकी कौन सा आपने लिया था? लश्कर बलूचिस्तान. लश्कर बलूचिस्तान का आज तक अता पता नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है. मेंगल ग्रुप का आपने रखा है. अगर मेंगल ग्रुप BNP की बात कर रहे हैं तो ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस. हमने बाइकाट किया था, उनने बाइकाट किया था. इस वक्त भी दे हैव अनाउंस कि तो क्या आप इस बात से एग्री नहीं करते? मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन उठाया था कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये पॉलिटिकल पार्टीज या ये ग्रुप्स, इनमें से मिलिटेंट एलिमेंट्स सामने आते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकली एफिलिएटेड भी हैं, हिस्टोरिकली भी. मेरी गुजारिश है कि ये इतनी बड़ी फोर्स है ही नहीं. तो फिर सर, अगर ये इतनी बड़ी फोर्स नहीं है तो कोई FC का कमांडर या कोई FC की अथॉरिटी किसी इंटरव्यू में क्यों बार बार इनका नाम लेके, देखिए हम इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको हम कंट्रोल कर रहे हैं. अगर आप करेंगे भाई ये तो इतना मसला ही नहीं क्रिएट कर रहे, तो फिर अथॉरिटीज देखिए क्यों खौफजदा हैं? देखिए, मुझे आप बताएं. अब वॉल्यूम ले ले. FC ऑपरेट कर रही है कहां पे? फाटा में. FC ऑपरेट कर रही है बलूचिस्तान में. फाटा में 3 महीने में FC के कितने लोग मारे जाते हैं, कितना झगड़ा होता है? बलूचिस्तान के पूरा 1 साल के लिए कितना होता है? द 3 months इज मोर हाई. कैसे आप कहते हैं कि उतना बड़ा है? अच्छा सर, कोई भी मिलिटेंट ग्रुप या कोई भी तहरीक तब तक कामयाब नहीं होती, चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, जब तक आम लोग उसको सपोर्ट ना करें. जो जितने भी सर्विस देखें आप, जितने शोज देखें, जो आम बलोच है वो अमन चाहता है, जो आम बलोच है वो डेवलपमेंट चाहता है. इसके बावजूद मिलिटेंसी प्रीवेल हो रही है, इसके बावजूद लोग गायब हो रहे हैं, इसके बावजूद किल एंड डम की पॉलिसी प्रीवेल कर रही है. अवाम अगर साथ नहीं भी है तो भी ये फैक्टर्स क्यों प्रीवेल कर? जहां मिलिटेंसी शुरू होती है, मिलिटेंसी की एक अपनी तरीका है, उसकी एक अपनी साइकी है. आजकल इस पे बहुत काम हुआ है, इस पे किताबें लिखी गई हैं, इस पे रिसर्च हुआ है, उसका एक पीरियड चलता है. इट विल रिमेन फॉर 12 years. दुनिया में हर कहीं चलिए 10-12 साल तक चलिए. मगर जब आप उसका जो बेसिक काउंटर जो तरीकेकार है ना, कि डेवलपमेंट को आप रोकते हैं, वो उसको बेनिफिट करता है. सर मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूं, फिर वापस आते हैं नाज़रीन. प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन. जी बसिंजर साहब, आप जब उस डेवलपमेंट को रोकते हैं ना, ये कह के कि वहां मिलिटेंसी है, इट मीन्स यू आर अदर वे सपोर्टिंग द मिलिटेंसी. अच्छा सर, जैसे 90s में हुआ, मरी साहब को C-130 में बिठा के लाके देंगे, भी मान जाएं क्यों आप लोग इतने मसले कर रहे हैं. अभी नहीं हो सकता कि अताउल्लाह मेंगल को प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद में बुलाया कि देखिए भाई ऐसे ना करें. उनके बारे में तो ऐसी खबरें आती है कि उनको फौज जो है वो इंटरव्यू नहीं देने दे रही, या वफाकी हुकूमत इंटरव्यू नहीं देने दे रही. ऐसी कोई बात नहीं. ऐसा क्यों नहीं है कि उनकी नेशनलिस्ट रहनुमाओं को मना क्यों नहीं लेती वफाकी हुकूमत? देखिए, ये अब वफाकी हुकूमत का, देखिए हमने कहा कि आप डेवलप, बाकी मुझे आप कोई छोड़े ना, मुझे ये बताए कोई कि आपने ग्वादर रत्तो डेरो रोड बनाना क्यों छोड़ दिया? यही रोड आप फाटा में तो बना रहे हैं.
سر وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان کو گیس پائپ لائنز بنا کے دیں، یہ لوگ وہ اڑا دیتے ہیں. وہ بگٹی قبیلے پہ الزام لگتا ہے کہ نیشنلسٹ جو ہیں وہ تو وہاں پہ خود ترقی نہیں چاہتے. سردار کہتے ہیں کہ اگر بلوچیوں نے پڑھ لیا تو ہم اس کو رکھیں گے قید میں اور اپنا ہاری جھوٹ سے بنائیں بولتے گے. ہیں. اسی لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فاٹا میں زیادہ حالات خراب ہے یا بلوچستان میں؟ فاٹا میں روڈ نہیں بن رہے ہیں، سارا کنسٹرکشن نہیں ہو رہا ہے. کیا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیوڈلزم ہے اٹ از نو مور ان بلوچستان. am I right? نو ٹرائبلزم. ٹرائبلزم یا وہ ایک ٹکڑے میں اور کیا یہ امپریشن بھی غلط ہے کہ بھی ہم پیسے تو دیتے ہیں پھر سردار اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، عام بلوچیوں کے پاس نہیں جاتے؟ نہیں، اس کو اگر دیکھیں آپ کے سردار نہیں رکھتے، آپ کے ایم پی ایز رکھتے ہیں. آپ نے ہماری بائیکاٹ کا فائدہ اٹھایا، آپ نے ہینڈ پک ایم پی ایز لائے. ان ایم پی ایز میں اپارٹ فرام دس کوئی سردار ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ تر وہ ہیں جو سردار نہیں ہیں. میں نے آپ کہا کہ میجارٹی سرداروں کی نہیں ہے ادھر ایم پی ایز کی. مگر آپ نے ہر کسی کو 40 کروڑ روپے دیے، جاؤ مزے کرو. اچھا، میں نے آپ سے بریک سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ بلوچ نیشنلسٹ رہنماؤں کو منایا کیسے جائے جیسے ماضی میں منایا تھا؟ میرے خیال میں آپ ڈیولپمنٹ کے کنسنٹریٹ کریں. آپ اس معاملے کو اس طرح بات چیت آپ سے کوئی کرے گا ہی نہیں. آپ منائیں گے آپ مجھے اس وقت جب میں مانوں گا نا. میں جب مانوں گا ہی نہیں، مجھے کیا منائیں گے؟ تو آپ لوگ مان جائیں ذرا تھوڑا سا. آپ میں تو ہم تو مانگیں گے. وی آر تھریٹ ود یور انٹیلیجنس آرگنائزیشن، وی آر تھریٹ ود ملیٹنٹس. ہم تو سزا کاٹ رہے ہیں کہ اس ملک میں آپ اس کی فیڈریشن کی بات کیوں کرتے ہو یہاں. اور اگر وہ لوگ جو بلوچستان کو آکیپائی بھی کیے ہوئے ہیں، کسی نے آکیپائی نہیں کیا، انڈائریکٹلی کسی نے نہیں کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو نکال دیتے ہیں. انڈین انفلٹریشن کے بارے میں بتا دیں. دیکھو، اگر آپ مجھے ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں کہ ویئر از انڈین انفلٹریشن، آئی کین ناٹ پروو اٹ. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ بھی پروو نہیں کر سکتے. مگر دس آئی ایم شیور کہ کوئی ملیٹنسی بغیر باہر کے فائنانس کے نہیں ہوتی کہیں بھی. اگر میں کہ یہاں سر اگر فائنانسنگ ہے تو پھر obviously انٹرفیرنس بھی ہے. ظاہر ہے ہوگا، میں نے کب کہا نہیں ہوگا. مگر یہ کہ اس کو پروو نہ آپ کر سکیں گے یا نہ میں کر سکوں گا کون ہے. مگر میں بالکل اس نہیں، اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کہیں ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہیں اور پھر ڈپلومیٹک ٹاکس میں وہ ثبوت سامنے نہ آئے. پھر دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے ہماری رائے کہ بابا یہ جو آپ مار رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ مار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی تو ہندوستان والے مار رہے ہیں. اس بات کو میں کیسے پر ایکسپٹ کروں گا؟ ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بنگلہ دیش کو الگ کر دیا گیا، جو بعد میں جا کے بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹا، اس میں بھی پاکستانی فوج کا یونیفارم پہنایا گیا، انڈینز کو اور خواتین کو ریپ آؤٹ کیا گیا. اسی قسم کے انسیڈنٹس انڈینز ہی بلوچستان میں کر رہے ہیں. دیکھو، ابھی تک ہم جھوٹ بولتے ہیں. اسٹل وی ٹاک لائے. کیا ہم نے بنگلہ دیش میں نہیں کیا؟ وی ڈیڈنٹ ان بنگلہ دیش. وہ انڈینز تھے. خدا کو مانو، وی آر، وہ ہم تھے، کوئی انڈین نہیں تھا. وہ ہم تھے جنہوں نے بنگالیوں کو اس حد تک پہنچایا. یہ اب جائیں، مطلب اس میں تو کوئی آج مشکل کام نہیں ہے. آپ کراچی سے ادھر آئے، ایک ٹکٹ لے کے آپ بنگلہ دیش میں جائیں، ول گیٹ دا ایوری اسٹوری. ہم کیوں اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں سے ابھی تک جھوٹ بول رہے ہیں؟ We have did these rapes. We have killed all these people. We are the main culprit. ہمیں اب بھی نہیں مانتے ہیں تو ہم بہت زیادتی کرتے ہیں. اور ادھر انڈینس کین ناٹ ڈو. یہاں افغان کر سکتا ہے، ایران کر سکتا ہے بلوچستان میں، ناٹ انڈینس. ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن اگر اس کے باوجود ہم اس بلوچستان کی طرف سے یہ سچویشن دیکھیں کہ اگر کوئی بلوچ رہنما پہ ناراض ہوتا ہے تو وہ یا تو باہر کے ملک چلا جاتا ہے، وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے بلایا جاتا ہے. تو اگر آپ ناراض ہیں اپنی وفاقی حکومت سے تو ایٹ لیسٹ ملک میں تو رہیں. آپ تو ناراض ہو کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. ماضی میں ایسی ایگزامپل نہیں رہی. آپ خود کر رہے ہیں نا کہ اس میں انوالومنٹ ہے. جہاں انٹرنیشنل انوالومنٹ ہوتی ہے وہ یہی کچھ ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بلوچ ایک قوم کی، جو بلوچی ہیں وہ ایک قوم کی حیثیت سے بھی کمزور ہیں، اس حیثیت سے بھی کمزور ہیں کہ انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وفاقی حکومت سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈینز کو ان کی فائنانسنگ میری بات سنیں. یہی یہاں پہ یہ جو آپ کہتی ہے نا، یہاں کے آ کے آپ لوگ چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اگر پنجاب میں کوئی گروپ
اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ ایک گروپ ہے. ٹھیک ہے, اگر کراچی میں کوئی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو فلانا گروپ ہے. جب بلوچستان میں ایک عمل ہوتا ہے تو یو ٹیک دا ہول بلوچ پیپل آن دس کہ سارے بلوچستان یہ کر رہے ہیں. یو پوائنٹڈ فنگر ٹو وکٹمائز آل بلوچ. لیکن سر اگر ریپرزینٹیشن یہ کر رہی ہے, اگر لیڈرشپ یہ کر رہی ہے تو obviously بلوچستان پہ سپورٹ آئے گا. یہاں پہ آ کے آپ کا اور بلوچ کا جھگڑا شروع ہوتا ہے, کیونکہ بلوچ کے لیے پاکستان کے کسی حکمران نے, ہر حکمران آتا رہا, ہر انٹلیکچوئل آتا رہا, اس نے اپنے کاغذ میں یہی لکھا کہ بلوچ آر ناٹ ٹرو پاکستانی. In 60 years, slowly, you have convinced the Baloch people کہ بابا تم پاکستانی ہو ہی نہیں. یہاں سے سارا معاملہ خراب ہوا ہے. اور آج بھی جو رویہ آتا ہے, میں بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں, وہ بلوچ کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں اور آخر میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بلوچ تو آئی ہی نہیں. تو پھر بلوچیوں کے امپریشن کو کیسے چینج کیا جائے؟ بلوچی خود بھی کچھ کریں گے یا صرف میڈیا یا باقی ادارے کریں؟ بلوچ کیا کریں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹرو پاکستانی نہیں اور غلط کہا, انٹلیکچوئلز نے ان کے بارے میں غلط کہا, مان لیا میں نے, لیکن اب امپریشن ٹھیک کرنے پہ آتے ہیں کہ اب ٹھیک کرنا ہے امپریشن, تو پھر کیسے کریں؟ ٹھیک کیوں, بلوچ کیوں ٹھیک کرے؟ یہ ذمہ داری بلوچ کی ہے نہیں. اور جھنڈا تو لگانا شروع کریں. کیوں لگائیں؟ ٹھیک ہے مسئلہ حل کرنا ہے نا, اگر یہ قدم نہیں اٹھا رہے پہلا صلاح کی طرف تو آپ اٹھا لیں. آپ کا مسئلہ جھنڈا ہے. میں تو صرف ایک پوائنٹ دے رہی ہوں. نہیں, فرض کریں پاکستان کا ترانہ پھٹ گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کا ترانہ پڑنا شروع ہو گیا, بڑا بس ختم ہو گیا معاملہ. تو بہت بڑی بات ہے نا. نہیں, چیزیں ختم ہو گئی. میری بات, چیزیں ختم ہو گئی, بلوچستان کا مسئلہ حل ہو گیا. میں آپ کو شروعات کرنے کو کہہ رہی ہوں سر. کوئی شروعات اس طرح نہیں ہوتی ہے. شروعات میں نے آپ کو بول رہا ہوں کہ گوادر رتو روڈ, ایک قدم آپ اٹھائیں, ایک قدم وہ اٹھاتے ہیں. کون؟ آپ ناراض ہو کے بیٹھ گئے نا بالکل سائڈ پہ غار میں. میں تو پس گیا ہوں آپ دونوں کے درمیان. آپ لوگ کہاں ہو؟ ہم تو پس گئے ہیں ادھر. نہیں, ایسے ایلیمنٹس ہیں نا جو پاکستان کے وجود کو نہیں مان رہے. آپ کہیں فار ایگزامپل اگر میں ایک بلوچی کی طرح بہیو کروں تو دیکھیں میں ان سے کہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کا جھنڈا لگا دیا, اب آپ آئیں, میں آپ کو اپنا ملک بھی مان رہی ہوں, پلیز آ کے ڈیولپمنٹ کریں. کیسے کیوں آپ کریں گے؟ یہ جو وہ کہتا ہے کہ 60 سال ہم نے اسکولوں میں ترانے پڑھے, آپ کہاں تھے پھر؟ اگر بات اتنی تک ہے نا, 60 سال تک ترانے نہیں پڑے گئے, 60 سال تک وہاں روز وہ پہلا کلاس. میں سولوشن کی طرف آ رہی ہوں. ہم نے ہسٹری میں کتنی بات کی, ابھی سولوشن کی طرف آتے ہیں. اب سولوشن اب بھی نہیں چاہیے. سولوشن کون لائے گا؟ یہ لوگ سیریس نہیں ہے نا. آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا آپ لوگ سیریس ہیں. ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے. یا تو ہم ملیٹنٹ کے ہاتھے مارے جائیں گے یا ایجنسی کے ہاتھے مارے جائیں گے. ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں. الٹیمیٹلی وی بی کلڈ ود بوتھ. اسٹیٹ آپ کو اتنی سیکیورٹی تو دے رہی ہے نا کہ آپ بلوچستان سے اسلام آباد باہر آ جاتے ہیں صرف. جی ہاں, اگر جہاز کے اندر کوئی ملیٹنٹ نہ جائے, ادروائز آئی ڈونٹ ہیو اینی سیکورٹی فرام دس اسٹیٹ. مجھے آپ پوچھیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی کو بتائیں کہ مجھے اس نے کوئی سیکورٹی دی. صلح نہیں ہو سکتی. یہ سیاسی جھگڑا ہے, یہ قبائلی جھگڑا نہیں ہے. آپ صلاح کریں گے, یہ ملک ہے. بلوچستان از اے پرومس, دس از اے اسٹیٹ. اسٹیٹ اور پرومس کے ریلیشن قبائلیوں کے نہیں ہوتے. یہ مینگل قبیلہ ہے, وہ بگٹی قبیلہ ہے, ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ اسٹیٹ تو اسٹیٹ کی طرح بہیو کری ہے, لیکن بلوچستان تو ٹرائبزمن کی طرح بہیو کر رہا ہے نا. اسٹیٹ بہیو نہیں کر رہی. اسٹیٹ بہیو کرتا آج بلوچستان یہاں نہیں پہنچتا. اسٹیٹ کی اپنی غلطیاں, اسٹیٹ کی بیماریاں, اسٹیٹ کی ذہنی ساخت نے بلوچستان کو یہاں پہنچایا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا, وہ کون سا پوائنٹ ہے جس نے اب بھی بلوچستان کو پاکستان سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ سارے مسائل میں معلوم کہ ایگزسٹ کرتے ہیں, بڑی ذاتی بلوچیوں کے ساتھ, اب بھی بلوچی پاکستان کے ساتھ کیوں ہے؟ لیڈرشپ وفاق کی بات کیوں کر رہی ہے؟ اگر میں آپ کی سائڈ پہ آ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے, تو اگر اتنے مسئلے ہیں, اگر 71 میں بھی ان لوگوں نے ملک کو الگ کیا, یہی ملک توڑنے والے ہیں, تو پھر ہم کیوں ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کون؟ بلوچی. باقی کیوں پاکستان کے ساتھ ہے؟ آپ کبھی آپ کہتے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنا جو باقیوں نہیں کیا. آپ تو آپ کی اپنی قومیت ہے نا. میں بلوچ کی سوچ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر بلوچ اتنا ڈپرائیوڈ ہے, بلوچ اتنا انڈر ڈیولپڈ ہے, تو پاکستان کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں,
آپ کہتے نہیں جی آپ پہلے غداری سے وڈرا کریں, آپ غدار ہیں, آپ غدار سے میں کیسے ڈیولپمنٹ کروں گا غدار کی, پہلے آپ غداری سے وڈرا کریں میں ڈیولپمنٹ کروں گا. ایسا ہی اتنا پازیٹو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے, بڑا پازیٹو سوال ہے, واٹ از دا بائنڈنگ فیکٹر بٹوین بلوچستان پروونس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ کی نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے خالی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں. دس از ڈیمانڈ فرام ادر سائڈ کہ آپ غداری سے وڈرا کریں گے دین وی ول ورک دیئر. اگر جب تک آپ غداری سے وڈرا نہیں کریں گے, ہم جب مار کے فارغ ہوں گے, میری بات سنیں, ہم اپنا مار کٹائی مکمل کریں گے, جتنے اس قسم کے لوگ ہیں سب کو مار دیں گے, پھر وی ول سی دا ڈیولپمنٹ. دس از دا مائنڈ سیٹ آف دیٹ سائڈ. اچھا سر, یہ میرا لاسٹ کوشچن, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا شو. مجھے باٹم لائن میں یہ غداری ختم نہیں کریں گی, اس کو ایکسپلین کر دیں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا شو. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں جب تک آزاد بلوچستان کی بات ہوتی ہے اس وقت یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں ملیٹنسیز چلتی رہتی ہیں, دنیا میں چلی ہیں, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. انڈین کشمیر ہمارے سامنے ہے, ملیٹنسی بھی چل رہی ہے, وہاں کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, ایجوکیشن چل رہی ہے, نئے یونیورسٹیز کھل رہے ہیں, فاٹا میں ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور ڈیولپمنٹ فوج ہی کر رہی ہے. وہاں میں بہت بڑی ملیٹنسی ہے, بلوچستان کی ملیٹنسی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کراچی میں 80 کے دہائی سے میں ہوں, جتنا اسلحہ, جتنا گولہ بارود, جتنی تماشے کراچی میں ہوئے ہیں, انٹرپٹڈ چل رہا ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی, مگر کنٹینیوس ڈیولپمنٹ پروسیس ہی اس کا علاج ہے. امیڈیٹ اس کا کوئی فیصلہ نہ ہونا ہے, نہ یہ ہوگا. یہ لانگ ٹرم معاملہ ہے. جہاں ملیٹنسی شروع ہوتی ہے وہ 2 دن میں ختم نہیں ہوتی ہے. اس کو جتنا آپ ڈیولپمنٹ کریں گے, لوگوں کو اتنا آن بورڈ کریں گے, جتنا لوگ آپ کے پاس آن بورڈ ہوں گے وہاں ملیٹنسی اتنی ویک ہوتی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, بلوچستان کے کاز سے بات کی, ایگزیکٹلی یہ جاننے کی کوشش کی کہ مسئلے کس نوعیت کے ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں اور جنرلائزڈ سوشل ایشوز ہیں, کیا ہیں. حل یہی نظر آتا ہے کہ بلوچستان کو اپنا حصہ تو مانے. جب کسی شخص کے پیٹ میں روٹی ڈالیں گے تو اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب ملک کے لیے کام کرو, تو بلوچیوں کے پیٹ میں پہلے روٹی ڈالیں, اس کے بعد مسئلے حل ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.